اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نمبر 11 یا تزیرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سورہ توبہ کا ہی کنٹینیوشن کریں گے۔ اس کے اندر سورہ توبہ کا آخری حصہ ہے اور سورہ یونس پوری مکمل سورہ ہے، اور پھر لاسٹ میں یہاں پر سورہ ہود کی کچھ چند 5-6 آیتیں شروع کی آئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 3 سورتوں پہ مشتمل یہ پارہ ہے۔ انشاءاللہ ہم بگن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ اب دیکھیں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 حصوں میں یہ جو اس یہاں پر اتمام حجت کی کہ اللہ نے فرما دیا کہ اب کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جن لوگوں نے مطلب نافرمانیاں کی ہیں، اب جو دعوت کا کام ہے مکمل ہو چکا، اب ان کے اوپر عذاب آئے گا قتل کی شکل میں۔ تو جہاں پر بھی یہ لوگ دکھیں تو انہیں قتل کیا جائے، کیونکہ اب جو سمجھاتے لگ بھگ کتنے سال گزر چکے، 20 سال گزر چکے ہیں۔ تو پھر اب تم نے کیا کرنا ہے، ان کے اب جو ہے جو جس طریقے سے نوح علیہ السلام، عاد اور ہود، وہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور وہ ساری جو قومیں گزر چکی ہیں، جب نبیوں نے اپنی تبلیغ کے کام کو مکمل کر لیا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ بس اسی طرح یہاں پر بھی ان کے اوپر اب عذاب نازل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری سورہ میں صرف اور صرف جنگ کے تعلق سے بات ہوئی ہے کہ اس کے جو حکمت عملی تھی اور وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اور لوگوں کا کیا رویہ تھا اس جنگ میں، کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو، جو منافق لوگ تھے وہ پیچھے ہٹتے تھے، اور جو اصل ایمان والے تھے وہ مطلب بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ اسی کے متعلق یہ ساری آگے تک باتیں چل رہی ہیں۔ تو تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں، ناپاکی ہیں، اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم جو تھے آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن ہمارے یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، اور ہمارے بہت جینوین عذر تھے، اس کی وجہ سے ہم نہیں شامل ہو سکے۔ تو اب تو تمہارے پاس آ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، ہم کسی وجہ سے نہیں شامل ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب ان سے کنارہ کشی کر لو، یہ لوگ اصل منافق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کو فرمایا کہ نجاست ہے، یہ گندگی ہیں، ناپاکیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بدوی عرب، یہ بدوی یعنی کہ جو وہاں کے جو عرب کے جو دیہاتی لوگ تھے ان کو بدو کہا جاتا ہے۔ یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے نا واقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا پلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ
بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جنگ کے لیے تیاریاں کرو، تو ان کو لگتا تھا کہ ہماری جانوں پر بات بنائی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا مالوں کو خرچ کرو، تو یہ کہتے تھے کہ اب جو ہم نے اتنی محنتوں سے کمائے ہیں مال، اب یوں ضائع کر دیں ہم ان کے لیے، اور ہمارے ہاتھ کیا لگنا ہے۔ تو یہ ان کو لگتا تھا کہ ہماری گلے میں توق ڈال رکھے ہیں انہوں نے، یہ جان بھی مانگ لیتے ہیں کبھی بھی، اور کبھی بھی مال کا بھی دعویٰ کر دیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں۔ تو ہم تو بالکل پھنس چکے ہیں ان کے اوپر ایمان لا کر۔ یعنی کہ یہ منافق لوگ تھے جو دل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی احکامات سے راضی نہیں تھے۔ اب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ اس میں گر جائیں، اور ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق نہیں ہے، اور ہم ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیں۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے قریب کر لے گا، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر سے بتا دیا کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں ان میں سے جو اصل ایمان والے ہیں، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے جیسے ہم مال کو خرچ کریں گے، جانے لگا دیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں قربت نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرما دیا تو بے شک اس میں تمہیں اللہ کی قربت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے راضی ہو کر اپنی رحمت کے دروازے تمہارے رزق پر اور تمہاری جانوں پر کھول دے گا، یعنی تمہاری عمروں میں بھی درازی عطا فرمائے گا، اور تمہارے مالوں میں بھی فراوانی عطا فرمائے گا۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، یعنی سب سے آگے رہے، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام جو کہ مہاجر تھے اور انصار تھے، ان کو لقب دے دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ کے ہر حکم پر انہوں نے لبیک کہا، اللہ نے جب ان کو پکارا وہ آتے چلے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جس طرح سے وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ کے ہر حکم سے راضی ہوئے، تو اللہ نے بھی ان کو راضی کر لیا، اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اور انہیں جب سے ٹائٹل مل گیا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی وہ ان سے راضی ہے، اللہ بندوں سے یعنی کہ ان صحابہ کرام سے راضی ہیں، اور وہ صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، یعنی کہ مہاجرین اور انصار۔ آیت نمبر 101، تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، یعنی کہ ایک ساتھ جٹ گئے ہیں، ایک ساتھ مل گئے ہیں، اور سارے کے سارے منافق ہیں۔ اب یہ مدینہ کے جو وہ تھے یہودی تھے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر پہلے ہی پیغام نازل کر دیا تھا، ان کے تورات میں ان کو تذکرہ مل چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے، لیکن ایمان لانے پر راضی نہ تھے، دکھاوے کے طور پر وہ ایمان لے آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ان لوگوں میں بھی کچھ منافق ہیں، جس طریقے سے یہ یہاں کے لوگوں میں منافق تھے ویسے وہاں پر بھی کچھ منافق ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ دوہری سزا یعنی کہ ان کو دنیا میں قتل کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اور باقی جو رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت میں بڑا عذاب دیں گے، یعنی جہنم کا عذاب۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد، بعید نہیں ہے کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، یعنی ان کے مالوں کو پاک کرو، اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو،
کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امتوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں راضی خوشی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے صحابہ کرام کے حق میں دعائیں کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنے صحابہ کے حق میں دعائیں نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی، تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے صحابی ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھے نہ دیکھیں اور مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بھائیوں میں شامل فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے حق میں دعائیں کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے صحابہ اکرام کے حق میں دعائیں نہیں کی، بلکہ ہمارے حق میں بھی بہت سی، اپنی امت کی ساری امت کے حق میں بہت سی دعائیں کی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا نیست و نابود نہیں ہو گئی، جبکہ اس میں اتنے گناہ پھیل چکے ہیں، اللہ کی ایسی نافرمانیاں ہو چکی ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو تباہ کر دیتا، جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے دور میں تباہ کی گئی تھی پوری دنیا۔ لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پاس رکھا، ان کی دعاؤں کو قبول کیا، تو اس امت کو یک لخت ایک بار میں نہیں تباہ کیا گیا، اور ان کی دعائیں آپ کے لیے تسکین کا باعث ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اس امت کو کیا دیا ہے؟ سکونت دیا ہے، تسکین دی ہے۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں۔ اب یہ سب سے پہلی مسجد تعمیر ہوئی تھی مسجد قباء۔ یہ کس لیے تعمیر ہوئی تھی کہ جو پلاننگز اور جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کیا کرتے ہیں؟ پلاننگز کرتے ہیں، اور ویسے تو مشورے وغیرہ سب کچھ ہوتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور مسجد بنا لیں گے یہاں پر، اور اس میں کیا نام ہے، ہم اس کے خلاف ساری سازشیں ہوں گی، لیکن یہ دکھایا جائے گا ایسا کہ جیسے یہ مسجد ہے اور اس کے اندر صرف اسلام کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ مسجد کیا ہے؟ صرف اور صرف فساد کے لیے بنائی گئی ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، یعنی کہ اس میں باہم مشورے کریں اور یہ تدبیریں نکالیں، چالیں چلیں کہ ایمان والوں میں پھوٹ ڈال سکیں، اور اس بظاہر عباد نگاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، یعنی کہ مسجد نبوی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے رہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ناپاک، یعنی اس مسجد میں جو لوگ ہیں وہ ناپاک ہیں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی مسجد نبوی میں، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کے طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ دیکھیں مدینے میں اس وقت دو مسجدیں تھیں، ایک مسجد قباء جو شہر کے مضافات میں تھی، یعنی کہ تھوڑے سے باؤنڈری پر تھی، دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی۔
ان دونوں مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنائی، سوری سوری آئی ایم سو سوری، ہم نے مسجد قباء کہہ دیا، یہ تیسری مسجد بنائی گئی تھی۔ تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، آلریڈی 2 مسجدیں بن چکی تھی، مگر منافقین نے یہ بہانہ بنا کر بارش اور جاڑے کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خصوصاً ضعیف اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں، یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ لوگ اتنی دور آتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ اس مسجد میں آئیں اور اپنی نمازیں ادا کر سکیں، 5 وقت کی وہ حاضری دے سکیں گے، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم محض نمازیوں کی آسانی کے لیے یہ ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اس کی تعمیر کی اجازت لی اور اسے اپنی سازشوں کا اڈا بنا لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر آپ سے اس کا افتتاح کروائیں، یعنی کہ اس کو مطلب انوگریشن کروائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انوگریٹ کر دیں گے اس مسجد کو، تو کیا ہوگا کہ سارے لوگ سمجھیں گے کہ یہ ایمان ہی والوں کی مسجد ہے اور سب آنا شروع کر دیں گے۔ مگر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں سے باخبر کر دیا، اور تبوک سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اس کا مسجد زرار کہا جاتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ اس مسجد کو ڈھا دیں، کیونکہ یہ جو ہے صرف اور صرف خرافات کا اڈا ہے، اس میں کوئی نیک کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا گیا تھا، یہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ آلریڈی مدینے میں 2 مسجدیں ہیں، وہ کافی ہے، ایک قباء اور ایک مسجد نبوی، اسی میں سارے لوگ آ کر نمازیں پڑھیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے تیسری مسجد بنانے کی۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے روک دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، یعنی کہ ہر جان رہن ہے، گروی ہے، اور اس کو اس کی جو مطلب یہ جو مورگیج ہے اس کو اتارنا ہے کس کے ذریعے سے؟ اگر بندہ چاہتا ہے کہ جنت پا لے تو اس کے لیے اپنی اس کو جان اور اس کے مالوں کو بیچنا پڑے گا، یعنی کہ یہ جنت خرید کر ہمیں حاصل ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت مال اور جان کے بدلے خریدی جا چکی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں، یعنی کہ وہ مارے بھی جاتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ کون لوگ؟ جو ایمان والے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور پھر جنت کو کماتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں، یعنی کہ پہلی کتابوں میں اس کا وعدہ کیا جا چکا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنی جنت سے سرفراز فرمائے گا جو اپنے مال اور اپنی جان سے اس کے لیے جد و جہد کرے گا۔ آیت نمبر 112، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سود مند سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یعنی یہ جو تم نے سودا کر لیا، اپنی جان دے کے جنتیں خرید لی، تو تم نے تو بہت ہی بہترین سودا کیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اب یہاں پر کچھ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کن لوگوں کی، کون جو کامیاب ہے، جو فوز عظیم کمانے والے ہیں، جو بڑی کامیابی کمانے والے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے التائبون، یہ بہت بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ پھر العابدون، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر کچھ چند خصوصیات بتائی گئی ہیں، آپ نے نوٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 112 میں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی کامیابی دے گا، اس میں سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں۔ دوسرے العابدون، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ الحامدون، اللہ کی بہت زیادہ تعریف اور ثنا اور حمد اور اس کے پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ السائحون، اس کی بندگی بجا لانے والے ہیں، اس کی تعریف کے گن گانے والے ہیں، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے ہیں۔ اب سائحون جو ہے، اس کے قرآن میں 2 میننگ آئے، ایک مرتبہ اس کا میننگ آیا ہے روزے دار، اور ایک مرتبہ آیا ہے زمین میں دوڑ دھوپ کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر زمینوں میں ہجرت کرنے والے، چلنے پھرنے والے لوگوں کو بھی سائحون کہا جاتا ہے۔
اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں راکعون ساجدون، اور الامرون بالمعروف اور نیکی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر اور بدی سے برائیوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز میں جو لمٹ لگائی ہے اس کو وہ تجاوز نہیں کرتے، اس کو وہ پار نہیں کرتے۔ تو جو یہ کام کر لیں تو وہ بشر المؤمنین، ایسے مؤمنین کو بشارت سنا دو جنت کی جنہوں نے یہ تمام کام کر لیے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کی خوشخبری ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے رفیق القلب ہو اور خدا ترس اور بردبار آدمی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومنوں کو روک دیا اس سے کہ کسی کافروں کے حق میں دعائیں کی جائیں مغفرت کی۔ ہم ان کی ہدایت کی دعائیں کر سکتے لیکن ان کی مغفرت کی دعائیں نہیں کر سکتے۔ مغفرت کی دعائیں ایمان والوں کے لیے کی جاتی ہیں، کیونکہ جب وہ تدفین ہو چکی ان لوگوں کی اور وہ کافر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا وعدہ کر چکا ہے، تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا؟ مغفرت تو جس کی ہو گئی وہ تو جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہ کیا کریں جو کہ کافر ہیں۔ ہاں البتہ ہم ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کر سکتے ہیں اگر وہ زندہ ہیں، حیات ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ کہیں یہ تم لوگ یہ نہ سوچو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ کافروں کے حق میں دعا کی جانی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اپنے والد کو کہتے ہوئے نکلے تھے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر واضح کر دیا کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لانے والا، تمہارا باپ جو آزر ہے اور وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما برداروں میں نہیں ہوگا، وہ اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی پھر اپنی زبان کو روک لیتے ہیں اور انہوں نے پھر اس کے بعد سے دعائیں نہیں کی آزر کے لیے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایمان والوں کو ایمان دے دیتا ہے تو اس کے بعد ان کے لیے ہدایت کے جو راستے ہیں ان کو کھول کر بتا دیتا ہے اپنی شریعت کے ذریعے سے۔ اگر وہ پھر اس شریعت پر نہیں چلتے اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے غلط راستے پر چلتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو سزا دیتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ علم آنے سے پہلے کسی کو سزا نہیں دیتا۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ارادہ کر لے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا حتیٰ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود چاہے۔ آیت نمبر 117، اللہ نے معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یعنی کہ جن کے دل بیٹھ رہے تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ ہم جنگ میں شامل ہو اور کسی طریقے سے اس کو روک دیا جائے، پھر بعد میں ان کے دلوں کو دھاڑس بنا دی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تسلیاں دے دی، تو پھر وہ کیا ہو گئے، پھر سے تمام صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار کو معاف کر دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کی مدد کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے غلبے میں اپنی مطلب جانیں اور مال لگا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کی مغفرت فرما دی۔
اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا کہیں نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا اور وہ اس کی طرف پلٹ آئے، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ تین لوگ کون تھے؟ اس میں تین صحابہ کرام تھے، ان کے نام ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ منو نکال۔ ہاں، کعب بن مالک تھے اس میں ایک صحابی، دوسرے تھے ہلال بن امیہ، اور تیسرے تھے مرارہ بن ربی۔ یہ تینوں سچے ایمان والے تھے، پکے مومن تھے، لیکن اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بارہا ثبوت دے چکے تھے۔ وہ بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل بھی رہے تھے اور بہت ساری قربانیاں بھی دے چکے تھے، لیکن باوجود ان خدمات کے جو سستی انہوں نے جنگ تبوک میں دکھائی۔ اب معاملہ کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنگ کے لیے نکلو، اب یلغار ہو گئے کہ اب جنگ کی تیاری کر لی جائے اور جلدی سے جلدی نکلا جائے۔ اب یہ جو صحابہ کرام تھے کہ تبوک کے نازک موقع پر جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل آنے کا حکم دیا گیا تھا، ان حضرات نے سستی دکھائی، اس پر سخت گرفت کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس تشریف لا کر مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ فی الواقع مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا تھا جس کی تصویر اس آیت میں کھینچی گئی ہے۔ آخرکار جب ان کے مقاطعہ کو 50 دن ہو گئے تب معافی کا یہ حکم نازل کیا گیا۔ اب یہ جو صحابہ کرام تھے تینوں جو تھے، تو اللہ سبحانہ یہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ جنگ کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن آج کل سستی کرتے رہے کہ ہم کل نکل جائیں گے، ہمارے پاس اچھی سواریاں ہیں، تیز سواریاں ہیں، آج نہیں کل نکل جائیں گے، پرسوں نکل جائیں گے، ترسوں نکل جائیں گے، کرتے 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 یہ معاملہ ہوا کہ سارا قافلہ چلا گیا اور سب لوگ نکل گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے، اب باقی رہ گئے یہ تینوں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہم نکلنا چاہتے تھے لیکن تھوڑی سی سستی ہم پر غلبہ آ گیا کہ ہم کل کرتے کرتے ایسا پتا چلا کہ سارے قافلے والے نکل چکے ہیں، تو اب ہم کیا ہو گئے، پیچھے رہنے والوں میں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام نہ کیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ جو دوسرے ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے منافق بھی آئے، بہت سارے کافر بھی تھے جو آ کے اپنے ایکسکیوزز بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے نہیں آئے، ہاں یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو رخصت دیتے چلے گئے کہ ہاں جاؤ، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں، یہ تو کبھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو رخصت دیتے جا رہے تھے۔ جب یہ تین آئے اور ان تینوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم سے سستی ہو گئی، ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، ہم نے سوچا کہ ہماری سواریاں تیز ہیں، ہم پہنچ جائیں گے، جلدی سے پکڑ لیں گے، مطلب قافلے کو پہنچ جائیں گے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ سارے لوگ بہت دور نکل چکے تھے اور ہم پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکے والوں سے فرما دیا، تمام مدینے والوں سے، کہ ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ اب یہ جو تھے سارے کے سارے جو لوگ تھے، یہ مطلب لوگوں نے ان سے کلام کرنا، یہ سلام بھی کرتے، لوگ منہ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ 40 دن کے بعد حکم ہوا، ان کے بیویوں سے بھی ان کو حکم دے دیا گیا کہ اب یہ جو ہے نا تم اپنے شوہروں کو چھوڑ کر اپنے اپنے مائکے چلی جاؤ۔ تو وہ ساری کی ساری مائکے چلی گئی۔ اب یہ جو لوگ تھے اتنے پریشان ہو گئے کہ کوئی مکہ میں مطلب مدینے میں کلام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ زار و قطار روتے رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پر مطلب رحم فرما دے۔ تو 50 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی کہ ان کی مطلب جو توبہ قبول کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب ایک جو الچی تھا بھاگتا ہوا بہت تیزی سے مطلب مدینہ میں ان لوگوں کے نام پکارتا ہوا جا رہا تھا، تو انہوں نے جب پوچھا کہ کیا معاملہ رہا، کیوں تم بھاگتے ہوئے آ رہے ہو، تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کی توبہ قبول کر لی گئی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آپ سے راضی ہو گیا. کیوں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو رخصت دے دی اور ان کو پکڑ لیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اصل ایمان والے تھے اور ایمان والے ہونے کے باوجود یہ سستی کر گئے، اسی لیے ان کو تھوڑا سا ہلایا گیا تاکہ یہ آئندہ سے جب جنگ کے لیے یا کسی طریقے سے کسی چیز کا سوال کیا جائے تو پھر اس قسم کی سستی نہ دکھائیں. کیونکہ منافق تو ہے ہی نا، مطلب وہ تو منافق تو کریں گے ہی نہیں، ساتھ دیں گے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ویسے ہی ظاہر کر دیے تھے منافقوں کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے کہ تم کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے. وہ لوگ خود آتے تھے، بیان کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے کا کوئی سوال نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ ایسا ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے نکل جاتے تھے، پھر جب جنگ کے سے واپس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور سارے لوگ پھر آ کے ساری رپورٹنگ کیا کرتے تھے. جو لوگ آئے ہیں واپس وہ بھی مطلب اپنی حاضری لگوا کے جاتے تھے، اور جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی اپنے بارے میں بتا کر جاتے تھے کہ ان کے پیچھے رہ جانے کا کیا مقصد تھا. اگر وہ جینوین ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے، اور اگر ایسے کچھ ہوتا تھا جو بہت لینینٹ سا، ایسے کوئی ایکسکیوز میں کوئی دم نہیں ہوتا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سزا دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، ان تینوں کو سزا دی گئی تھی، اور وہ 50 دن تک مطلب مکہ میں ایسے پھر رہے تھے کہ جیسے کسی اجنبی شہر میں ہم لوگ رہ رہے ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدوؤں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کے طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگے رہتے. اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا. اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر وہ کام جو تم مطلب کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، چاہے تم اپنی جان سے کرتے ہو، یا بھوکے پیاسے رہتے ہو، یا کوئی جسمانی مشقت کرتے ہو، یا منکرین حق سے لڑتے ہو، یا تم کسی دشمن کی عداوت میں کھڑے رہتے ہو، یا تم اپنے آپ کو دھوپوں میں تپاتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے اوپر کچھ نہ کچھ تمہارے لیے اجر لکھتا ہے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ کبھی اور وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ کوئی خرچ اٹھائیں، اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں، اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا گیا ہو، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کر دے. یعنی کہ اگر وہ کسی وادی کو بھی پار کرتے، اتنی دور کا ڈسٹینس بھی طے کرتے ہیں کہ کوئی وادی پار کر جانی پڑے، تب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حق میں بہترین صلے کے طرح سے لکھتے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ مومن کو ہر وہ پریشانی جو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر خطے میں سے کچھ لوگ ایسے نکلنے چاہیے جو دین کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں اور اس کی حکمت عملی سمجھائیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی کہ ایمان والوں کو سخت پائیں. اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ جو تھے اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو دیکھو نئی صورت نازل ہوئی ہے، ذرا پوچھ کے آؤ کن کن کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ اس طریقے سے تمسخر کیا کرتے تھے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقعی ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں. البتہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست
پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، یعنی ان کے دل مزید سخت سے سخت ترین ہوتے چلے گئے اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہیں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور کوئی سبق نہیں لیتے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یعنی کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں، جب کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ نہ سمجھ لوگ ہیں، یعنی کنکھیوں سے جب کوئی سورہ نازل ہو رہی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے کہ اب یہاں سے نکل لو، اب یہاں پر کوئی نہ کوئی بات شروع ہونے والی ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس سے پہلے یہاں سے نکل جائیں۔ تو یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے سے اشارے کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اشارے اور کنائے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیتا تھا، اور یہ فرما دیا گیا کہ ایمان والوں کے ایمان میں ہر آنے والی آیت سے، ہر آنے والی صورت سے اضافہ ہوتا ہے، اور جو کافر اور جو منافق ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں ان کے دلوں پر بوجھ لگتی ہیں، اور ان کی نجاست، ان کی ناپاکیاں اور ان کے جو دل کے بغض اور اناد ہیں وہ ان آنے والی صورتوں سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں سال بھر میں کوئی نہ کوئی مشقت یا کوئی نہ کوئی آزمائش جھیلنی پڑتی ہے۔ اب بندہ اس آزمائش میں یا تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یا اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ سزا ہے یا آزمائش، یہ کیسے پہچانا جائے؟ تو آزمائش جب ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور سزا کب ہوتی ہے؟ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبت ڈالے اور بندہ اللہ سے دور ہو جائے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور وہ اس کی طرف سے سزا ہے۔ اب یہاں سے ہم سورہ یونس شروع کرتے ہیں۔